بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، وقت کی رفتار ظالم ہوتی ہے۔ یہ ہر جوان کو بوڑھا کرتا ہے، ہر پھول کو مرجھاتا ہے، ہر چہرے پر جھریاں بکیر دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی روح وقت کے ساتھ جوان ہوتی جاتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اب عمر کے اس حصے میں داخل ہو گئی تھی جہاں جسم کمزور ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی معرفت بڑھتی جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پہلے جیسی مضبوط نہ رہی مگر الفاظ کے اثر میں اور بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی روشنی ہزار چراغوں سے زیادہ تھی۔ ایک دن چند شاگرد بڑی عقیدت سے آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور فرمایا، ایسا جملہ جو صدیوں تک صوفیہ، علماء اور مصلحین کے دلوں کو ہلاتا رہے گا: سنت زندہ رکھو، سنت زندہ رکھو۔ دنیا کو تم سے کیا ملے گا مگر اگر تم نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کر دی تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ شاگردوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر آپ نے فرمایا، عبادت کا مقصد لذت نہیں، اللہ کی رضا ہے۔ اگر دل میں سرور نہ بھی ملے پھر بھی عبادت چھوڑنا بہت بڑا خسارہ ہے۔ یہ موت کے قریب بیٹھے ہوئے ایک ایسے شخص کی نصیحتی تھی جس نے ایک پوری سلطنت بدل دی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلایا۔ کچھ کو دین کی خدمت کا حکم دیا، کچھ کو تصوف کی اصلاح کا، کچھ کو علم کی نشر و اشاعت کا اور کچھ کو عوام میں شریعت بیدار کرنے کا۔ آپ کا ہر شاگرد اپنی ہمت کے مطابق کام کرتا لیکن جب آخری ملاقات کا وقت آیا سب کی آنکھیں نم تھی۔ ایک شاگرد نے روتے ہوئے پوچھا، حضرت آپ کے بعد امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، نہایت سکون اور شائستگی کے ساتھ فرمایا، قرآن تمہارے لیے کافی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہاری نجات ہے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ تمہارا سہارا اللہ ہے۔ یہ جملہ سن کر ہر شخص اپنے دل میں زلزلہ محسوس کر رہا تھا۔ ناظرین، یہ وہ رات تھی جسے تاریخ نے دل میں محفوظ کر لیا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ساری رات ذکر الہی میں مصروف رہے۔ آپ کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، آنکھوں میں نور تھا اور چہرے پر ایسا سکون جو صرف اللہ کے دوستوں کے نصیب میں ہوتا ہے۔ ایک خادم کہتا ہے، رات کے آخری پہر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور یوں لگا جیسے کسی کو خوش آمدید کہہ رہے ہو۔ صبح کا وقت تھا، فضا میں خاموشی تھی، پرندے جیسے رک گئے ہو، ہوا جیسے ساکت ہو گئی ہو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آہستہ آواز میں کہا، اللہ اللہ اللہ، اور پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آپ کے لبوں پر آئی اور روح جیسے اپنی محبوب حقیقی کی طرف خوشی سے اڑ گئی۔ اس وقت گھر میں ایسا نور پھیل گیا کہ ہر شخص حیران رہ گیا۔ علماء نے کہا، یہ اولیاء کی موت تھی، یہ کسی عام انسان کی موت نہیں تھی۔ جیسی ہی خبر پھیلی سرہند میں قیامت کا منظر ہو گیا۔ کوئی سینہ پیٹ رہا تھا، کوئی بے ہوش ہو رہا تھا، کوئی درخت سے لگ کر رو رہا تھا، کوئی اونچی آواز میں صدمہ بیان کر رہا تھا۔ کچھ لوگ دور سے پیدل چلتے آ رہے تھے کہ شاید آخری دیدار ہو جائے۔ ایک شاگرد چیخ کر کہنے لگا، آج ہندوستان یتیم ہو گیا، آج علم کا آفتاب غروب ہو گیا۔ یہ الفاظ سن کر بھیڑ میں ایک لرزش سی دوڑ گئی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو خوشبو کا ایک عجیب موج سمندر فضا میں پھیل گیا۔ لوگ حیران تھے، وہ خوشبو کسی عطر گر سے نہیں بلکہ جنازے سے آ رہی تھی۔ جنازے میں علماء، صوفیاء، طلباء اور ہزاروں عوام شریک تھے۔ اس دن سرہند کی گلیاں اس قدر بھر گئی تھی کہ جگہ کم پڑ گئی۔ قبر میں اتارتے ہوئے ہر شخص کی آنکھیں آنسو سے بھیگی ہوئی تھی۔ ایک بزرگ نے قبر میں جھانکا اور کہا، احمد سرہندی، اللہ تم سے راضی ہو جیسے تم نے اس کے دین کو راضی کیا۔ یہ جملہ سنتی ہی ایک بار پھر رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا کام اسی دن سے تیزی سے بڑھنے لگا۔ آپ کے بیٹے
آپ کے شاگرد برصغیر کی ہر بستی میں اصلاح، علم اور تصوف کا نور پھیلانے لگے۔ پھر انہی کے ذریعے ایک نئی نسل پیدا ہوئی جس میں سب سے بڑا نام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر انہی کے شاگردوں نے وہ علمی بنیادیں رکھی جن پر برصغیر کا پورا مذہبی ڈھانچہ کھڑا ہے۔ یہ سب ایک شخص کے اخلاص کا نتیجہ تھا۔ ناظرین، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ آج تک جاری ہے۔ جہاں کہیں کوئی شخص شریعت کی طرف بلاتا ہے، جہاں کوئی تصوف کو پاک کرتا ہے، جہاں کوئی قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، وہ دراصل حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے۔ آپ دنیا سے چلے گئے، مگر آپ کا نور آج بھی زندہ ہے۔